بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ابھی کافی زندگی موجود ہے تو پھر کیوں شور مچائیں اور عمل کریں۔ 3 لوگوں کا کہتے ہیں کہ ان کا شور مچانا جائز ہے۔ ایک وہ جس کے پاس مچھلی ہے اور وہ بیچنے کے لیے شور مچائے گا کیونکہ اس مچھلی میں بدبو ہو جانی ہے اور وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ایک وہ جس کے پاس پھول ہیں، وہ بیچنے کے لیے شور مچائے گا کہ کہیں پھول مرجھا نہ جائیں۔ اور تیسرا وہ جس کے ہاتھ میں برف ہے اور وہ پگھلی جا رہی ہے، وہ شور مچائے گا تاکہ جلدی جلدی وہ فارغ ہو جائے۔ اب جوانی جو ہے وہ جلدی جلدی فارغ ہو جائے گی تو اس کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن ان سب باتوں سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ زندگی پگھلی جا رہی ہے بلکہ ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے، سمے گزرتا چلا جا رہا ہے، تو شور مچانے کا وقت ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا۔ جب میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا تو پھر تو میں مکمل بے بس ہو گیا، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا یہ ساری کی ساری چیزیں کسی اچھے یا برے سے آکشن مارٹ نیلام گھر میں موجود ہیں، اویلیبل ہیں۔ تو اس انسان نے کیا کیا کباڑ خانہ اکٹھا کیا۔ کبھی آپ جمعے کو سڑک کے کنارے جاؤ تو کتابیں عام پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کی لائبریریوں کا یہ حشر ہے۔ پڑھنے والے لوگ جن کے گھر میں کم پڑھنے والے ہوں، کتابوں سے وہ محبت نہ ہو، تو اس کا جو وارث ہو جاتا ہے وہ وارث ساری کی ساری لائبریری اٹھا کے بیچ دیتا ہے، بالکل سستی۔ وہ کتابیں مارکیٹ میں جا کے پھر بک جاتی ہیں، تو کتابوں کا اجتماع بھی کوئی اجتماع نہ ہوا۔ سامان پرانا ہو گیا تو انہوں نے دے دیا، مکان محلہ بدل لیا، اندرون شہر تھا پھر بیرون شہر آ گیا، وہ مقام بھی چلے گئے، آپ کا سارا حاصل آپ کی نظروں کے سامنے غائب ہوتا گیا۔ جب ایسا وقت آتا ہے تو سمجھو کہ کوئی شے ہو رہی ہے، تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کے جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اگر جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا شور مچا لو کہ یا اللہ تو معاف کر دے، یہ نہیں کہو کہ دیکھا جائے گا، سب کچھ یہیں سے دیکھ کے جانا ہے۔ اس نے صاف فرما دیا ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہی ہوگا، جس نے یہاں نہیں دیکھا اس نے وہاں کیا دیکھنا ہے، تو یہاں سے ہی دیکھ کے جاؤ۔ ایک چیز ضرور کر کے جانا، اپنی توبہ کو منظور کرا کے جانا، اسے یہاں نہ چھوڑ کے جانا۔ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں یہ ضرور کر لیا کرو کہ یا اللہ میری غلطیوں کی توبہ۔ بعض اوقات غلطی ہم نہیں سمجھتے تو غلطی کیا ہوتی ہے، یہ بھی غلطی ہے کہ کسی ایسی خواہش پر اصرار جو اس کی مرضی کے علاوہ ہو۔ ہم نے جو بھی خواہش تیری رضا کے خلاف کی وہی ہمارا گناہ تھا، اور ہم نے ساری خواہشات ایسی کی کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنا چاہیے، اس لیے ٹھہرنے کی آرزو جو ہے وہ نکلنے والوں کے لیے گناہ بھی کہلا سکتی ہے۔ لہذا یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، اور یہ دنیا بسنے کی نہیں ہے، بلکہ اس میں کوچ ہی کا نکارہ بجے گا۔ تو یہ شور مچانے کا مقام ہے کہ کوچ کا منظر تیار ہے، اور کوچ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انفرادی کوچ تو ہو رہی ہے۔ یہ ایک دن کا نام نہیں ہے بلکہ لگاتار ہر روز کا نام ہے۔ کہتے ہیں سورج جب غروب ہوتا ہے تو ساری فضا میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ لو آج کا دن بھی مر گیا، ایک دن اور رخصت ہو گیا، اب تو ایک دن اور قریب آ گیا۔ اسی طرح کچھ سورج تیرے اور باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر سورج نہ ڈوبے گا نہ طلوع ہوگا۔ جتنے سورج باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا گن کے حساب کے ساتھ چلانا، اور بعد میں یہ نہ کہنا کہ اچانک پھول 2 دن کھلے مرجھا گئے ہیں۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا بڑا دھیان کرنا، اور ایسا نہ کہنا کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہ تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ انسان ہے تو ایک میت مگر زندگی بن کے چل رہا ہے، اور اس کا ایک نام رکھا گیا اور پیدا اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، تو اپنے اعمال کا حساب رکھنا چاہیے۔ یکسوئی حاصل کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ ایک شعر سے یہ نسخہ سمجھ آ سکتا ہے۔ یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ۔ یعنی پانی بھرنے والی لڑکی سے یکسوئی کی بات سیکھ کہ وہ کس طرح اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتی رہتی ہے مگر اس کا دھیان اپنے پانی والے برتن پر رہتا ہے۔ یہ یکسوئی ہے کہ وہ باتیں کرتی جا رہی ہے ہر ایک کے ساتھ،
مگر گھڑا نہ چھلکے نہ ٹوٹے، بس یہ یکسوئی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پنگھٹ سے پانی بھر کر لاتی ہیں اور وہ باتیں کرتی ہیں، گانا گاتی ہیں، چلتی جاتی ہیں، لیکن مجال ہے کہ گھڑا ادھر ادھر ہو جائے۔ تو یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رہے جو تیرا حاصل ہے، ایسا نہ ہو کہ حاصل ہی ضائع کر دو، اور ایسا نہ ہو کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایمان ہی بیچاؤ۔ کہتا ہے کہ آج کیا بیچا ہے؟ کہتا ہے آج تو صرف ایمان ہی بیچا ہے۔ تو یکسوئی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں دھیان رہے اور آپ کو مقصد اور مدعا نہ بھولنے پائے، مدعا یاد رہے، ورنہ عام طور پر لوگ اپنا مدعا بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے دعا کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں، مدت سے یہ کارخانہ چلا رہا ہوں کہ کچھ پیسے آ جائیں، حج کرنے کی دعا کریں۔ جب حج کرنے کا وقت آیا تو کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا کیونکہ اب کارخانہ چل رہا ہے۔ بے شمار لوگ جن کے پاس وسائل نہیں لیکن ان کے پاس حج کی آرزو ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں اور حج کی آرزو نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں جن کو بات سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کا گھر زمین پر اللہ کے نام سے وابستہ تو ہے نا، ہر چند کے ہر مقام اس کا اپنا ہے زمین پہ کعبہ میرا مکان، گو فلک پہ رکھتا ہوں لامکان، تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمان، ہے نشان یہی میرا جاوداں۔ رہتا دل میں ہی ہے لیکن وہ گھر اس کے نام سے وابستہ ہے۔ اس گھر کی آرزو کا پیدا ہونا اللہ کے قرب کی دلیل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ گھر مٹی کا ہے۔ گھر تو مٹی کا ہی ہے لیکن یہ تو ایک نسبت ہے اور آپ کو اس نسبت کا احترام کرنا ہے۔ یکسوئی کا معنی یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کی ذات کا جو جلوہ مخفی ہے اس کو اس کے گرینڈ جلوے سے ہمکنار کرنا، یعنی ذرے کو آفتاب کے نسبت سے تابدار بنانا۔ تو آپ کے اندر جو اللہ کا احساس ہے اس کو گرینڈ جلوے کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کے پاس جا کر محو ہو جاتے ہیں تو اسے یکسوئی کہتے ہیں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ اب نہ زماں نہ وہ مکان، اب نہ زمین نہ وہ زماں، اب نہ مکان نہ لا مکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خیال جو باقی خیالوں سے بے نیاز کرے اور ماں سوا سے بے نیاز ہونا۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے علاوہ چیزوں سے بے نیاز ہو جانا، حتیٰ کہ کسی بات کا سوال ہی نہ کریں، تو یہ یکسوئی ہے۔ یکسوئی کا معنی اس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو سب سے اچھی بات یہی ہے جسے پنہارن کرتی ہے کہ گھڑے بھر کر لاتی ہے، گھڑا نہیں ٹوٹتا، حالانکہ باتیں کرتی جا رہی ہے۔ تو آپ دنیا کی باتیں کرتے جاؤ اور آپ کا خیال ادھر رہے۔ کسی وقت بھی آواز آ سکتی ہے کہ چلو، کیونکہ آپ کا کام تمام ہو گیا ہے۔ آپ اس وقت یہ نہ کہنا کہ ابھی میں نے خط لکھنا ہے، چابیاں دینی ہیں اور میں نے بہت سارے چارج دینے ہیں، ایسا کبھی نہ کہنا۔ چلو پھر بات کو دہرا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ کرو کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ لوگ ان پر غصہ نہ کیا کرو، یہ آسان بات ہے اور اس میں دقت والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ شہرت کی اور پیسے کی بہت تمنا چھوڑ دو، یہ بات بھی آسان ہو گئی۔ آپ لوگ زندگی میں اپنے اعمال کے حوالے سے توبہ کا عمل جاری رکھو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عمل جاری رکھو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ آپ کی ذات لوگوں کے لیے منفعت والی بن جائے، لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاؤ، فائدہ ہونا چاہیے، کم از کم آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے تب بھی سزا نہ دو، اس دنیا میں انسان نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ کر کے نہیں جاتے، یہاں کوئی انقلاب نہیں آیا، مگر دنیا میں صرف ایک انقلاب آیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہے کہ دشمن آپس میں دوست ہو گئے۔ وہ تھا دلوں کا انقلاب، محبت کا انقلاب، اور یہ بڑا انقلاب ہے اور یہ انقلاب آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے ایمان بڑے قوی تھے، وہ ایمان کے سابقون اور اول زمانے تھے۔ میں ایک لحاظ سے کہتا ہوں کہ آج کے لوگوں کے ایمان بڑے قوی ہیں کیونکہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے، لیکن ہم 14 صدیاں دور ہیں اور پھر اس تذکرے میں رہتے ہیں۔ یہ بھی خاص کرم اور
عنایت ہے، یہ بڑی عنایت ہے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم جغرافیائی طور پر بھی دور ہیں اور تاریخ کے طور پر بھی ہم دور ہیں۔ تاریخ کے 1400 سال گزر گئے ہیں اور جغرافیے کے حساب سے اس علاقے سے کتنے ہزار میل ہم دور ہیں۔ تو پھر اس علاقے میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو یہ ان کا خاص کرم اور عنایت ہے، اور یہ بغیر ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کو اس بات کی بہت مبارک ہو، یہ خاص واقعہ ہے اور یہ خاص علاقہ ہے۔ درویش بھی یہاں اس لیے آئے ہیں کہ شاید اس زمین میں کوئی نہ کوئی واقعہ کرنا ہو۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، تو بزرگ بھی اگر یہاں آئے ہیں تو کوئی خاص بات ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے کمائی نہیں کی بلکہ یہ ایمان آپ کو عنایت ہوا ہے، خاص عنایت ہوا ہے، اور اس کی بہت قدر کرو۔ یہ اتنے عرصے کے بعد ہوا ہے اور آج بھی آپ ایسے محسوس کر رہے ہیں جیسے اس زمانے میں ہو، یہ بڑی خاص بات ہے۔ حالات اتنے پریشر میں ہیں، دباؤ میں ہیں، ہزار واقعات ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ ایسا سماج بنا پڑا ہے کہ پیسے نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی، اور اس سماج میں جائز کام کرنے کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی پڑی ہے۔ پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور دعا یہ کرو کہ یا اللہ تعالیٰ آپ اچھے حالات پیدا فرمائیں، تاکہ ایک بار وہ وقت آ جائے جب ہم دیکھیں کہ دودھ دودھ ہو جائے اور پانی پانی ہو جائے، حق والوں کو حق مل جائے، محنت والے کی محنت رائے گاں نہ ہو، اور نیکیوں کے لیے کشائش رزق عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کو تو کم از کم آسودہ فرما، یہ نہ ہو کہ رزق پر بدی غالب رہے۔ رزق آج کل ادھر زیادہ ہے، دعا کرو کہ سچے لوگوں کے پاس رزق ہو اور دل والوں کے پاس ہو، ان کی دنیا بہتر ہو جائے، پھر یہ واقعہ ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔